مسٹیریس ورلڈ میں خوش آمدید۔ تو دوستو، کیسے ہیں آپ؟ انسان اس سیارے پر لاکھوں سالوں سے آباد ہے، لیکن اگر کسی باقاعدہ تہذیب کی بات کی جائے تو اس کے آثار ہمیں تقریباً 6000 سال قبل ملتے ہیں، جسے سمیری یا سیمر تہذیب کہا جاتا ہے۔ یہ تہذیب موجودہ عراق میں پروان چڑھی اور اس کا کچھ حصہ ایران، ترکی، شام اور کویت کی موجودہ سرحدی علاقوں پر مشتمل تھا۔ دوستو، اشرف المخلوقات یعنی انسان نے اپنی تہذیب کے آغاز سے ہی اس دنیا کو بدلنا شروع کر دیا تھا اور ایسے عجوبے بنا ڈالے جنہیں دیکھ کر آج کا انسان بھی دنگ رہ جاتا ہے۔ ان میں سے کچھ عجوبے آج بھی اپنی کسی نہ کسی حالت میں موجود ہیں جو آج کے ترقی یافتہ انسان کو حیرت کے سمندر میں غرق کر دیتے ہیں۔ انہی عجائبات میں سے ایک عجوبہ مصر کے اہرام ہے، جو دنیا میں پائے جانے والے قدیم ترین عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے، اور یہ واحد عجوبہ ہے جو ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود آج بھی کرۂ ارض پر موجود ہے۔ دوستو، یہ پر اسرار دیوہیکل اور حیرت انگیز تعمیرات کس نے، کب اور کیوں بنائی، آئیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ موجودہ دور میں انسان سائنسی ترقی کی بدولت کہکشانی نظام سے روشناس ہو چکا ہے، سمندر کی تہہ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہا ہے۔ یوں تو سائنس نے انسان کے سامنے کائنات کے حقائق کھول کر رکھ دیے ہیں، لیکن ہمارے ارد گرد اب بھی بہت سے ایسے راز پوشیدہ ہیں جن سے آج تک پردہ نہیں اٹھایا جا سکا۔ آج بھی اس کرۂ ارض پر بہت سے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، اور کئی آثار ایسے موجود ہیں جو صدیوں سے انسانی عقل کے لیے حیرت کا باعث بنے ہوئے ہیں اور جن کے متعلق سائنس سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے۔ عہد قدیم کا سب سے حیرت انگیز، سائنس اور عقل سے بعید، ذہانت اور تعمیرات کا جیتا جاگتا اور ٹھوس ثبوت جو ہمارے سامنے ہے، وہ اہرام مصر ہے۔ اہرام کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں دنیا کے 7 عجائبات میں سب سے قدیم پتھروں سے بنے ہوئے فرعون کے دیوہیکل مقبرے آ جاتے ہیں۔ یہ اہرام سرزمین مصر کی پہچان ہیں اور صدیوں بلکہ کرنوں سے ریگستان کی جھلسا دینے والی گرم ہواؤں، آندھی، بارش اور بجلی کی کڑک کے باوجود دھرتی پر موجود ہیں۔ اپنی عجیب و غریب ساخت، حیرت انگیز خصوصیات اور پر اسراریت کے سبب آثار قدیمہ سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے اہرام مصر کشش اور تجسس کا باعث ہیں۔ بڑے بڑے پتھروں کو عمدگی سے اس قدر بلندی پر جڑے ہوئے دیکھ کر ہر کوئی قدیم مصری تہذیب کے کاریگروں کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ حیرت انگیز اہرام آج سائنسدانوں کے ذہنوں کو بھی برتا حیرت میں ڈالے ہوئے ہیں۔ انہیں دیکھتے ہی ذہن میں سب سے پہلے یہ سوال ابھرتا ہے کہ آخر اس نادر اور عجوبہ روزگار عمارت کو کیوں اور کس طرح تعمیر کیا گیا۔ اہرام پر صدیوں سے ریسرچ جاری ہے۔ جدید سائنسدانوں، فلسفیوں، آرکیولوجسٹ اور ماورائی علوم کے ماہرین نے اہرام کی تعمیر کے مقصد کے بارے میں گزشتہ 2 سالوں سے بہت کچھ لکھا ہے، مگر آج بھی اہرام کے متعلق بہت سے سوالات جواب طلب ہیں۔ بعض ماہرین مصریات اہرام کو محض مقبرہ یا معبد قرار دیتے ہیں، لیکن بعض مورخین کا خیال ہے کہ اہرام قدیم علوم کے محافظ ہیں۔ انتہائی ہولناک تباہیوں اور طوفان کے خطرے کے پیش نظر قدیم لوگوں نے اپنے علوم، کتابیں، ایجادات اہرام کے خفیہ کیمروں میں محفوظ کر لی تھیں تاکہ انہیں محفوظ کر سکیں۔ کچھ ریسرچرز کا خیال ہے کہ اہرام خلائی مخلوق یعنی UFO نے تعمیر کیے ہیں تاکہ وہ دوسرے سیاروں سے رابطہ قائم کر سکیں، یا پھر یہ علم نجوم کے لیے بنائی گئی رصد گاہ ہے۔ بعض ماہرین کے مطابق اہرام زلزلوں کو روکنے کا کام کرتے ہیں۔ ایک عام تصور جو اہرام کے متعلق لوگوں کے ذہنوں میں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی تعمیر 5000 سال قبل فرعون خوفو کے عہد میں شروع ہوئی۔ 1 لاکھ سے زیادہ مزدور درختوں کے رولروں پر بڑے بڑے پتھر رکھ کر رسوں کی مدد سے کھینچتے ہوئے لاتے تھے، مگر اس تصور کو ماننے میں بعض قباحتیں بھی ہیں۔ اول یہ کہ صرف گیزا کے اہرام کی تعمیر میں 30 لاکھ کے قریب گرینائٹ کے پتھر استعمال ہوئے ہیں، جن کا وزن 2.6 ٹن سے لے کر 5 ٹن تک ہوتا تھا، اور بعض پتھروں کا وزن اس سے بھی زیادہ تھا۔ گرینائٹ کے پتھروں کو بغیر کسی سٹین لیس سٹیل کٹر یا لیزر ٹیکنالوجی کے کاٹنا ناممکن ہے، اور پتھر کی سطح اتنی چکنی ہے جیسے چاند کا ورق۔
اگر آج کی جدید ترین مشینریز کے ذریعے سینکڑوں میل دور اسوان کے پہاڑوں سے ٹنوں وزنی گرنائٹ کے بلاکس کاٹ کر فی دن 10 بلاکس کے حساب سے بھی لا کر لگائے جائیں تو ممکن ہے اہرام کی تعمیر میں 385 سال لگ جائیں۔ دوسری بات یہ کہ آج سے 5000 سال قبل پوری دنیا کی آبادی 2 کروڑ کے لگ بھگ ہوگی۔ ایسے میں صرف مصر جیسے صحرائی خطے میں جہاں صرف دریا نیل کے کنارے زرخیز پٹی ہے، وہاں 1 لاکھ سے زیادہ افراد کا جمع ہونا، جن میں معمار، سنگ تراش، ملا، راہب، سوداگر، کسان، سرکاری اہلکار اور فرائین کا اپنا کنبہ ہے، پھر اس صحرائی خطے میں 1 لاکھ سے زیادہ افراد کی رہائش اور خوراک کا انتظام کرنا سراسر ممکن نہیں۔ دوسری جانب دیو ہیکل پتھروں کو درختوں کے تنوں پر لٹکانے کی بات، تو وہ مصر کے صحرائی خطے میں درختوں کے اتنی بڑی تعداد میں درختوں کے تنے کہاں ہیں ان سے صرف لٹکانے کا کام لیا جا سکے۔ ہاں، مگر وہاں پر کھجور کے درخت ضرور پائے جاتے ہیں جن کی کھجوروں کو بطور خوراک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک برطانوی ریسرچر کرسٹوفر پی ڈیون برسوں سے اہرام پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ انہوں نے قدیم مصر میں ایڈوانس مشینری کے حوالے سے کئی مضامین اور کتابیں تحریر کی ہیں۔ کرسٹوفر پی ڈیون اپنی کتاب غزہ پاور پلانٹ میں تحریر کرتے ہیں کہ وہ 1986 کے دوران جب مصر میں قاہرہ میوزیم کی سیر کے لیے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ میوزیم کے ایک کمرے میں پیتل کے مختلف اوزار رکھے ہوئے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، ہمارے گائیڈ نے بتایا کہ یہ اوزار اہرام مصر کی تعمیر میں استعمال ہوئے تھے۔ میں نے معلوم کیا کیا وہ لوگ تانبے سے گرنائٹ کاٹ لیتے تھے؟ گائیڈ نے کئی نظریات بتائے مگر میں مطمئن نہیں ہو سکا کیونکہ میں آرکیولوجسٹ نہیں بلکہ ٹیکنالوجسٹ ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ اتنے بڑے گرنائٹ کو تانبے سے کاٹنا ناممکن سی بات ہے۔ پھر میرا اگلا سفر سوان کا تھا جہاں سے یہ پتھر کاٹ کر لائے جاتے تھے۔ وہاں ملکہ کا ایک نامکمل ستون موجود ہے جس کا وزن 1170 ٹن کے قریب۔ اس کی تراش، خراش اور کٹائی کا گہرا جائزہ لینے پر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ لیتھ مشین کے بغیر ممکن نہیں۔ تقریباً تمام پتھروں کی کٹائی ایک ہی سائز کی ہے اور ان میں 0.001 کا فرق بھی موجود نہیں ہے۔ دوسری اہم چیز جو دیکھنے میں آئی وہ پتھروں میں ہونے والے سوراخ تھے جو ڈرل مشین کے ذریعے ہی کیے جا سکتے ہیں۔ بعض سوراخ ڈھلوانی طور پر کیے گئے تھے اور بعض لچھے دار انداز کے تھے۔ بعض سوراخ کا قطر 12 انچ اور گہرائی 100 انچ تک تھی۔ یہ بات تو طے ہے کہ قدیم مصری موجودہ دور میں استعمال ہونے والی جدید مشینوں کی مہارت مشینوں کے استعمال سے واقف تھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گرنائٹ کی چٹانوں میں سوراخ کرنے کے لیے وہ الٹراسونک مشین استعمال کرتے ہوں کیونکہ ان کی 19 سے 25 ہزار سائیکل فی سیکنڈ کی ارتعاش سے ہی گرنائٹ میں سوراخ کیے جا سکتے ہیں۔ قدیم مصریوں نے جو گرنائٹ کاٹے تھے، جدید ترقی یافتہ دور کی ڈائمنڈ مشین بھی اس کا صرف 500واں حصہ کاٹ سکتی ہے۔ ان پتھروں کو اٹھا کر یہاں لانا اتنا بڑا کارنامہ نہیں، اسے بڑا کارنامہ ان کو اس ترتیب سے کھڑا کرنا ہے کہ ان میں ہر ایک کے درمیان انچ کے 1000ویں حصے کا بھی فرق نہیں۔ اتنی بڑی چٹانوں کو اس کاریگری سے لگانا ذرا بھی عیب باقی نہ رہے اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ کام موجودہ دور میں زیر استعمال ہونے والی دیوہیکل مشینوں کے ذریعے بھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس کام کے لیے جو ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہوگی موجودہ ترقی یافتہ دور میں اس کا کوئی تصور بھی موجود نہیں ہے۔ اور اسرار علوم کے ماہرین کے مطابق قدیم مصریوں کے پاس ایسی مشینیں موجود تھیں جو کشش ثقل کی نقل کر سکتی تھیں۔ اس کی مدد سے کئی ٹن وزنی پتھروں کو پروں کی طرح اڑا کر یا ہوا میں تیرا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جاتا تھا۔ ایک ماہر علوم مصریات ولیم کنگس لینڈ اپنی کتاب گریٹ پیرامڈ ان فیکٹ اینڈ فکشن میں تحریر کرتے ہیں کہ اہرام مصر کی تعمیر میں استعمال ہونے والے پتھروں کو ان کے منتروں کے ذریعے وہاں تک لایا گیا جو پادری اور مزدور پڑھتے تھے۔ اہرام کی تعمیر کرنے والے ماضی کے لوگ نجوم اور ریاضی میں بھی کافی حد تک ایڈوانس تھے۔ ایک اور مغربی ریسرچر ایرک وان ڈنکن کے خیال میں اہرام کمپیوٹر کی مدد سے تعمیر ہو سکتا ہے یا پھر شاید دوسرے سیاروں کی ذہین مخلوق نے لیزر شعاعوں سے بڑے بڑے پتھروں کو تراشا ہوگا اور اینٹی گریوٹی یعنی چیزوں کو بے وزن کر دینے والے آلات سے کام لے کر وزنی پتھروں کو 900 فٹ کی بلندی تک ترتیب وار جوڑا ہوگا۔ اہرام بھی دنیا کے کئی خطوں میں پائے جاتے ہیں اور ان میں بھی مقناطیسی لہروں کی شدت نوٹ کی گئی ہے اور اس کی تعمیر میں بھی انسانی ہاتھوں کا سراغ نہیں مل سکا ہے۔
اور نہ ہی موجودہ دور کی ٹیکنالوجیز سے آراستہ حساس اور دیو ہیکل مشینریز اس قابل ہیں کہ ایسی مہیر العقول تعمیر کا کام انجام دے سکیں۔ اگر یہ انسانی ذہانت کا کمال نہیں ہے تو کیا ان کو جنات یا کسی اور ماورائی مخلوق نے بنایا تھا، یا پھر کسی دوسرے سیارے سے آنے والی خلائی مخلوق نے اس حیرت انگیز تعمیر کو پایہ تکمیل تک پہنچایا تھا؟ اہرام کی تعمیر کی اصل وجہ ابھی تک اسرار کے پردوں میں ہے۔ کیا سائنسدان ان پراسرار حقائق کو منظر عام پر لانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ تو دوستو، اگر آپ کے نالج میں ہماری بتائی گئی انفارمیشن سے ذرا بھی اضافہ ہوتا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔